ناظرین، تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے. اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ جو پچھلا آرڈر تھا وہ گر رہا ہے، لیکن جو نیا آرڈر آئے گا ظاہر ہے وہ بہت بڑے کرائسس اپنے ساتھ جب وہ لے کر آئے گا، اس سے گزر کر جب وہ آئے گا. اس وقت ناظرین تاریخ لکھی جا رہی ہے، بلا شبہ ایک تاریخ جو وہ یہاں پر لکھی جا رہی ہے، لیکن بڑے ہی روتھلیس انداز کے اندر، بڑے بے رحمانہ انداز کے اندر. اور ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن کے اوپر دہائیوں سے یہ ٹرسٹ کیا ہوا تھا کہ یہ مجھے بچائے گا، آج وہی اس کے ملک کو باقاعدہ توڑنے پر اتر آیا ہے. یعنی اتنے روتھلیس واقعات کہ جو بالکل جس نے مشرق اور مغرب کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا، جس پر آپ یہ اتفاق کر کے بیٹھے تھے کہ انہوں نے بچانا ہے، وہ اب آپ کے ملک کو باقاعدہ طور پر توڑنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر کوئی اپنے اپنے سیلف انٹرسٹ میں، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو کچھ آج ایسے بڑے ایونٹس سامنے آ رہے ہیں جس نے آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل پولیٹکس کو جو ہلا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تائیوان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ امریکہ نے تائیوان کو جو اسلحہ سپلائی تھا بلینز آف ڈالرز کا، یہ تائیوان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسلحہ سپلائی ڈیل تھی، اس کو امریکہ نے روک دیا ہے. اور روکنے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اتنے اسلحہ بچا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو سپلائی کر سکے. پینٹاگن اس بات کو مسلسل چھپا رہا تھا، امریکی میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ ایران جنگ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ہے، امریکہ کے جو سٹاکس ہیں وہ ڈینجرس لیول کے اوپر لو ہو چکے ہیں، لیکن پینٹاگن اور ٹرمپ ظاہر اس کو ڈینا کر رہے تھے. آج یہ ثابت ہوا کہ ان کے پاس یہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا بچا کچا ہے اس کو وہ ایران جنگ کے لیے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. یعنی اس میں دو تین خبریں ہیں نا کہ وہ ایران جنگ کے لیے اپنا سارا اسلحہ بچا رہے ہیں، یعنی ایران کے اوپر جب وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو امریکہ اپنے تمام اتحادیوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے بیبی کے لیے اپنے سارے ریسورسز جب استعمال کرنے جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکن کیپیبلٹی ٹو سپورٹ ادر، جو اس کے روایتی الائز ہیں، ایک تو کیپیبلٹی بھی امریکہ کی چیلنج ہو چکی ہے، ایکسپوز ہو چکی ہے کہ کیا امریکہ پروٹیکٹ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی انٹینشن بھی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے فی الحال صرف جو امپورٹنٹ ہے وہ ان کا بیبی ہے. آج واشنگٹن پوسٹ نے ایک اور رپورٹ دی ہے جو آج خود امریکہ میں ڈسکس ہو رہی ہے، جب ادھر یہ ڈیبیٹ کا طوفان ہے کہ اچھا ہمارے سٹاکس لو ہو گئے ہیں اور اب ہم بیچ بھی نہیں سکتے، دے بھی نہیں سکتے، اب ہمارے پاس اتنے ہیں ہی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سارا کھیل ہی تو اسلحے کا ہے اور اس ویپن کا ہے اور ان روایتی الائز کو سپلائی اور بیچنے کا ہے. تو یہ تو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ویپن جب وہ پہنچا سکے. تو یہ سارا تو کھیل جاری ہے. 2024-25 یہ وہ سال ہیں جس میں ریکارڈ لیول کے اوپر اسلحہ سیلز ہوئی ہیں، تو سارا پیسہ تو یہاں سے کمایا جا رہا ہے. اچھا، واشنگٹن پوسٹ نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق اسرائیل سے زیادہ امریکہ نے اسرائیل کے پروٹیکشن میں اپنے انٹرسیپٹر میزائل جب وہ وہاں پر ویسٹ کیے ہیں. امریکہ نے جو تھارڈ سسٹم ڈپلائی کیا ہوا تھا اسرائیل کے اندر، اور پھر جو انہوں نے نیول ڈپلائمنٹ کی ہوئی تھی میڈیٹرینین سی میں اسرائیل کے ساحلوں کے اوپر، تو جو میزائل اسرائیل کی طرف آ رہے تھے تو اسرائیل کا اپنا ایرو سسٹم اور فلانا جتنے میزائل انہوں نے استعمال کیا اس سے کئی گنا زیادہ امریکہ نے اپنے میزائل استعمال کیے اسرائیل کو بچانے میں. تھارڈ اور پیٹریاٹ اور فلانا اور نیول، اور واشنگٹن نے پینٹاگن نے اپنی جو اس کا تھارڈ کا سٹاک پائل ہے، پورا جو تھارڈ کا سٹاک پائل ہے 50% اس کا استعمال کر لیا صرف اسرائیل کے پروٹیکشن میں. اتنی ڈیزاسٹر وار جس کو ٹرمپ جب وہ اپنی فتح میں بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ شکست اتنی بڑی ہے کہ اس کو بائے کون کرے. پینٹاگن نے اسرائیل کو بچانے کے لیے اپنا 50% سے زیادہ تھارڈ کا جو سٹاک پائل ہے وہ وہاں پر استعمال کیا. اسرائیل سے بھی زیادہ انٹرسیپٹر خود امریکہ نے استعمال کیا اسرائیل کو بچانے. اور گلف والے بھی سوچیں کہ پیسے انہوں نے دیے اور امریکہ نے سارے ریسورسز لگائے اسرائیل کے لیے. اچھا، اس کے ساتھ جو اگلی خبر ہے جو اب مختلف ذرائع سے یہ کنفرم ہو کر آ رہی، کل رات سے یہ خبر چل رہی ہے بٹ یہ اب بہت ساری جگہوں سے یہ کنفرم ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایران پر نیوکلیر اٹیک کرنے جا رہا تھا. 7 اپریل کو جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ آج رات سویلائزیشن ختم ہو جائے گی، تو جو یورپینز ہیں اور جو ایشینز ہیں انہوں نے اس کو ایک نیوکلیر اٹیک کے طور پر ہی سمجھا کہ امریکہ ایران پر جب وہ نیوکلیر اٹیک کرنے جا رہا ہے. تو ایشینز نے اور یورپینز نے ہنگامی امریکہ سے رابطے کیے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطے کیے کہ ان کلیریفیکیشن مانگی، پینٹاگن سے رابطے کیے
کہ کیا وہ ایران پر جو ایٹمی حملہ کرنے جا رہے ہیں. یورپینز کو خطرہ یہ تھا کہ اگر ٹرمپ ایران پر نیوکلر اٹیک کرے گا تو پیوٹن یورپ پر نیوکلر اٹیک کر سکتا ہے. یہ آج اتنی بڑی خبر جو ہے، یعنی دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے کہ نیوکلر تھریٹ ہے، عالمی جنگ کا خطرہ ہے، تو بھائی ہم کتنے نازک مرحلوں سے گزر رہے ہیں. یہ خبر کنفرم ہو کر آ رہی ہے کہ ٹرمپ نیوکلر اٹیک کرنے جا رہا تھا، اور یورپینز کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہاں نیوکلر اٹیک ہوا تو پھر یہ اکلوتا نیوکلر اٹیک نہیں ہوگا، پھر بہت سارے نیوکلر چل جائیں گے، اور پیوٹن جو ہے وہ یورپ پر نیوکلر اٹیک جو وہ کر سکتا ہے، یوکرین پر نیوکلر اٹیک کر سکتا ہے. اور وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہ شغل تو نہیں ہو رہا جو اس وقت نیوکلر ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر یہ ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ نیوکلر کو لے کر کیسے آنا ہے، اس کو لوڈ کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو کون کون سے ایریا پر گرایا جا سکتا ہے. یہی وہاں پر ہو رہا ہے نا، وہ کوئی شغل تو نہیں ہو رہا. تو یہ آپ ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. یورپ فیئرس ٹرمپ کوڈ یوز نیوکلر ویپن اگینسٹ ایران. ٹرمپ کوڈ یوز نیوکلر ویپن اگینسٹ ایران، یہ یورپ کو خطرہ تھا. تھریٹننگ میس سیویلین ڈسٹرکشن. تو بات یہ ہے کہ یہ خطرہ ابھی ٹلا تو نہیں ہے، جنگ تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ایک عارضی سیز فائر ہوا تھا جو ختم بھی ہو چکا ہے. سیز فائر تو ایگزسٹ آج نہیں کرتا ہے. اگر آج رات امریکہ حملہ کر دے تو کیا چیز اس کو روکے گی؟ تو یہ نیوکلر والا خطرہ تو پھر آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور ابھی آپ ذرا اسرائیل کی چالاکیاں دیکھیں، اور پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس اینٹی کے ساتھ کوئی امن ہو سکتا ہے، اور جب تک نتن یاہو موجود ہے. آج اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایک خبر پھیلا دی ہے کہ ایران گلف ممالک کے اوپر سرپرائز اٹیک کرنے جا رہا ہے. ایران گلف ممالک کے اوپر سرپرائز اٹیک کرنے جا رہا ہے. نتن یاہو کے پاس سینکڑوں طریقے ہیں جنگ شروع کروانے کے، اور ٹرمپ جیسا شخص نتن یاہو کو روک نہیں سکتا، وہ نتن یاہو کی چالاکیاں سمجھ نہیں سکتا. ٹرمپ ایک تو خود بہت ہاکش ہے، وہ خود ایران کو بہت، مطلب اس کی پرانی آپ سٹیٹمنٹ سن لیں تو وہ ایران کی تباہی وہ خود چاہتا ہے. اور پھر OIC ورلڈ کے حوالے سے جو اس کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ذرا سن کر دیکھ لیں. تو ٹرمپ خود بھی کسی چیز سے کم نہیں ہے، اور پھر جس طرح سے وہ نتن یاہو کو آئیڈیالائز کرتا ہے، اور جس طرح سے نتن یاہو کے چنگل میں ہے. نتن یاہو کے پاس سینکڑوں راستے ہیں جنگ شروع کروانے کے لیے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر یہ گلف ممالک اور OIC ملک صورتحال کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کھڑے نہ ہوئے اور اسی چکر میں لگے رہے، جو روایتی ایک اپروچ ہے اسی میں لگے رہے، وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ نتن یاہو کیا سوچ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کتنا بڑا سونامی لے کر آ رہا ہے، وائلنس کا کتنا بڑا سونامی لے کر آ رہا ہے. بہت سارے ملک جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، بہت سارے ملک اس میں جو وہ بہہ جائیں گے، اور کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا. یہ اتنی بڑی آگ ہے. آپ ذرا دیکھیں نا کہ ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لاء کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. کیا چیز ہے جو آپ کو بچائے گی؟ کیا چیز ہے جو آپ کے ملکوں کو بچائے گی؟ تو اس لیے سیریس لیول کے اوپر جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اصل خطرہ کون ہے. اچھا، اب جو اگلی بات ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جو مشرق اور مغرب کی سیاست کو اس وقت، پوری دنیا کی سیاست کو یہ ہلانے جا رہی ہے، وہ کینیڈا سے ہے. کینیڈا امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی، اور یورپ ظاہر ہے یہ سارے الائز ہیں، اور دہائیوں سے کینیڈا جو ہے وہ بہت اس نے انویسٹ کیا امریکہ میں، یعنی کہ امریکہ ہی کو وہ اپنا پروٹیکٹر سمجھتا ہے. اور کینیڈا کا بارڈر امریکہ سے لگتا ہے تو اس کو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پھر امریکہ اس کے ساتھ ہے تو اس کو کیا خطرہ ہو. تو اب ٹرمپ جو ہے وہ کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کینیڈا کو اپنے ساتھ شامل کرے گا. تو لوگ اس کو مذاق میں اڑاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے جو وہ شامل کر لے گا، اور یہ بس ایسے ہی ہے. لیکن اب یہ خطرہ، اب یہ جو بات ہے وہ پریکٹیکل سینیریو میں بدل رہی ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کی سیاست بدل دے گا، اور امریکہ کا جو الائنس اور یہ سارا سیکیورٹی سٹرکچر ہے یہ سب بدلنے جا رہا ہے. کیونکہ امریکہ کچھ ایسا سٹیپ لینے جا رہا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کچھ ایسا سٹیپ لینے جا رہی ہے جس کے بعد جو بالکل خاتمہ ہے نا ویسٹرن ورلڈ آرڈر کا، وہ ہونے جا رہا ہے. یعنی یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ وہ سارے امریکہ کو ہمارا لیڈر مانتے ہیں، اس کا باقاعدہ طور پر جب وہ خاتمہ ہوگا، اور اسی کے مطابق ظاہر دنیا چل رہی ہے کہ ان کے الائنس کے ساتھ دنیا چل رہی ہے. اب کیا امریکہ ملٹری اٹیک کر کے کینیڈا لے گا؟ بھئی ایسے تو نہیں لے سکتا، تو کسی اور طریقے سے لے گا نا. تو وہ طریقہ آج سامنے آ گیا کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے.
کینیڈا میں جیسے باقی بہت سارے دنیا کے ممالک میں ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی ایک آدھ پروونس جو ہے، ایک آدھ صوبہ جو ہے، اس کے کچھ گریونسز ہوتے ہیں فیڈریشن سے کہ بھائی یہ ہمیں اتنے رائٹس نہیں مل رہے، ہمیں اتنی اکانومی ہماری ٹھیک نہیں ہے، ہمیں تھوڑا بجٹ دیا جاتا ہے. یہ آلموسٹ آپ کو ہر ملک میں نظر آئیں گے، کسی نہ کسی پروونس کے کوئی گریونسز جب وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میجورٹی آف دا ورلڈ میں یہ ہے. تو ایک کینیڈا کا پروونس ہے البرٹا، اس کا جو بارڈر ہے وہ امریکہ کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا سائز آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ اس کا سائز جو ہے وہ فرانس اور برطانیہ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا ہے، آئل، گیس، منرلز. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہاں پر 600 لیکس ہیں، جھیلیں ہیں 600، پھر جنگل، پہاڑ، اور آپ رقبہ دیکھیں فرانس اور برطانیہ سے بڑا، اور منرلز اور ریسورسز سے بھرا ہوا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ a piece of heaven on earth. اب یہاں پر ایک پرانا ان کا سینٹیمنٹ ہے کہ بھئی ہمیں جب وہ اتنا فیڈریشن سپورٹ نہیں کرتا، تو اب امریکہ نے باقاعدہ یہاں پر جو سیپریٹسٹ وائسز ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ ملاقات شروع کر دی ہے. اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ البرٹا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ریفرینڈم اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم کینیڈا سے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں. اب وہ ریفرینڈم اگر وہاں پر ہو جاتا ہے اور وہ علیحدہ ہو جاتے تو علیحدہ تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے، تو علیحدہ ہونے کے بعد وہ شامل ہو جائیں گے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا بارڈر ملتا ہے، 300 کلومیٹر کا ان کا بارڈر ہے. تو یعنی باقاعدہ کینیڈا ٹوٹ جائے گا نا، ایک پروونس ان میں سے نکل گیا. کینیڈا جو دہائیوں تک یہ سمجھتا رہا، اور یہ باقی اتحادی بھی یہی سمجھتا رہا کہ ان کو خطرہ رشیا سے ہے، ان کو خطرہ چائنا سے ہے، ایران سے ہے، فلاں سے ہے. پتہ چلا کہ جس کے اوپر وہ سب سے زیادہ اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ باقاعدہ ان کا ملک ہی توڑ رہا ہے. مطلب کینیڈا کا اتنا بڑا پروونس اور نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا آئل اور گیس، اور اتنا بڑا اس کا رقبہ، وہ نکل جائے گا تو کینیڈا کا بھی مطلب کینیڈا تو ہل جائے گا. تو اب یہ مذاق کی باتیں ختم ہو رہی ہیں، جو کہ کبھی مذاق تھا بھی نہیں، بٹ آج کی دنیا میں سوچتے تھے کہ یار یہ کیسے ہوگا، اب امریکہ کینیڈا کو کیسے لے لے گا. اور گرین لینڈ کے اندر وہ یہی فارمولا اپنا رہے ہیں. گرین لینڈ کے اندر بھی ٹرمپ انتظامیہ یہی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ ریفرینڈم کریں، ڈنمارک سے الگ ہو جائیں، اینڈ دین پھر یہاں پر الحاق کر لیں. اور وہاں پر امریکہ نے اپنا فٹ پرنٹ جب بڑھانا شروع کر دیا. تو یہ کینیڈا سے لے کر آپ سمجھ لیں کہ یورپ تک، اور یورپ سے لے کر جاپان اور آسٹریلیا تک، تمام امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ اس واقعے کے ساتھ ہل گئے، کیونکہ پہلے ہی ایک ڈسٹرسٹ پیدا ہو چکا ہے. لیکن اب یہ تو دیکھیں نا، اس کے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کے ملک کو ہی توڑنا، آپ کی زمین لے لینا، بھائی اس سے کسی ملک کے لیے اس سے زیادہ کوئی سنگین بات ہو سکتی؟ کوئی اسلحہ ڈیل ہوئی تھی وہ رک گئی، کوئی جناب علی کوئی تجارت میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن ملک ہی توڑ دینا، اعتبار اور وہ جو ایک سارا سٹرکچر تھا اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے بڑے واقعات اس وقت ہو رہے ہیں کہ دنیا کو یہ تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. اور گلف والے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ مجھے بتائیں، اگر کینیڈا آج اپنے سب سے بڑے اتحادی سے محفوظ نہیں ہے تو وہ اتحادی آ کر گلف والوں کو بچائے گا. واقعہ وہاں ہو رہا ہے، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پر ہیں، اور خاص کر امریکہ کے اتحادیوں پر ہیں. سب اس وقت اس واقعے کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کینیڈا کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں. کیونکہ کینیڈا سب سے بڑا پارٹنر ہے امریکہ کا، کیونکہ یورپ تو پھر بھی دور ہے نا، کینیڈا تو اس کے بارڈر کے اوپر ہے. کینیڈا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر ایک نیا کرائسس کھڑا کر رہے ہیں. آپ اپنے دیکھیں، امریکہ کے ایک طرف کینیڈا، نیچے میکسیکو، اور باقی جو لیٹن امریکہ ہے، یہ نارتھ امریکہ ہے جو جس کو آپ یو ایس سے کہتے ہیں، اور کینیڈا یہ نارتھ امریکہ میں آتا ہے. نیچے جب وہ ساؤتھ امریکہ، تو ساؤتھ امریکہ والوں سے تو ویسے بھی امریکہ کی دشمنی ہے، تو پارٹنر تو کینیڈا ہے، تو نیچے بھی دشمن، اوپر بھی کینیڈا کے ساتھ پھڈا. تو لیکن امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے، مطلب یہ کوئی سوچ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. تو اب کچھ عرصہ پہلے ریسنٹلی کینیڈا کی ملٹری نے یہ بھی پہلی بار ایکسرسائزز کی ہیں، اور ایک سینیریو کے مطابق ایکسرسائزز کی ہیں کہ اگر امریکن ملٹری کینیڈا میں داخل ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ لڑ سکتے ہیں؟ یہ باقاعدہ کینیڈا میں پہلی بار ہوا. تو دنیا کیسے چل رہی ہے؟
دنیا ایسے چل رہی ہے کہ امریکہ ہے اور اس کے اتحادی ہیں اور وہ دنیا کی سیکورٹی اور اکنامک فریم ورک کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو جب یہ سٹرکچر ٹوٹ رہا ہے تو پھر یہ اس کے اثرات ہر جگہ ہوں گے. اس کے اثرات مڈل ایسٹ میں بھی ہوں گے, افریقہ میں بھی ہوں گے, ایشیا میں بھی ہوں گے, پوری دنیا کے اندر ہوں گے. تو ایک طرف امریکی ملٹری طاقت ایکسپوز ہوئی کہ وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, پھر وہ جو ان کے روایتی الائز ہیں ان کو اب اسلحہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور اوپر سے اب وہ یہ والے واقعات بھی کر رہے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کی لینڈ بھی لے رہے ہیں. یہ تو اب دیکھیں نا کہ باقاعدہ امپائر کی ایکسپینشن ہو رہی ہے نا, امریکہ اب ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے. یہ 51 اسٹیٹ بن جائے گا نا امریکہ کی, اور 52 اسٹیٹ بنے گا گرین لینڈ. تو اب یورپ میں بھی کھلبلی ہے کہ اگر یہاں یہ ہو سکتا ہے تو گرین لینڈ تو بالکل ہو کر رہے گا. اب وہ کیا کریں گے, گرین لینڈ کو کیسے بچائیں گے؟ سیریس تھریٹ وہ سمجھتے تھے کہ رشیا سے آئے گا, وہ ان کے مغرب سے آ رہا ہے, امریکہ سے آ رہا ہے. اور یہ بات میں آپ کو پتہ ہوگی بہت سارے لوگوں کو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی برطانیہ سے بھی جنگ ہو چکی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فرانس سے بھی جنگ ہو چکی ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کینیڈا کے ساتھ بھی جنگ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ 200 سال پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو یہ آپس میں ان کی جنگیں ہوتی نہیں ہیں. تو یہ ایک جو دور تھا ان کا آپس میں الائنس کا, وہ ٹوٹ رہا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹرمپ کے بعد, ایک تو یہ assumption تھی نا کہ ٹرمپ کے بعد جو صدر آئے گا وہ ذرا چیزوں کو سنبھال لے گا, لیکن اس کے بعد کیا سنبھلے گا؟ ملک کو دو حصوں میں توڑنے کے بعد کیا چیزیں سنبھلیں گی؟ اور پھر آپ دیکھیے جو یہاں ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے, برطانیہ نے وہاں پر انفلیشن بہت اوپر جا رہی ہے, اکانومی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے, لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے. آج برطانیہ نے وہ سٹیپ لیا ہے کہ آپ ایک اور سگنل اور ایویڈنس دیکھیں کہ کیسے ویسٹرن ورلڈ آرڈر کا اختتام ہو رہا ہے. برطانیہ نے رشیا کے اوپر سینکشن ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا. وجہ کیا ہے؟ ایران جنگ. ایران نے اس جنگ سے پہلے کہا تھا, اور ہم نے آپ کو وہ سٹیٹمنٹ شیئر بھی کی تھی, ایران نے کہا تھا کہ ہم ورلڈ آرڈر بدل دیں گے اور ہم رشیا اور چائنا کے لیے ایسی گیم پلٹیں گے کہ یہ زیادہ لیوریج میں ہوں گے. رشیا ان ٹرمز آف یوکرین اینڈ چائنا ان ٹرمز آف تائیوان, ان کی لیوریج بڑھے گی. اچھا, اب امریکہ ٹرمپ انتظامیہ اس نے رشیا کے ساتھ پیٹن سے ملاقات کی, سینکشن یہ وہ کیا, لیکن وہ کہتے ہیں ٹرمپ تو ہے ہی ایسا, ٹرمپ تو سنکی ہے, اور وہ سارا الیکشن بھی اسی بات پر جیت کر آیا کہ یوکرین کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا. لیکن برطانیہ سے تو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسے نہیں دیکھی کہ یوکرین کو سپورٹ نہیں کرنا, ایک بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور ٹرمپ کے بارے میں تو ایک تاثر ہے نا کہ بھائی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے چیزوں کی. ٹھیک ہے, تو برطانیہ جو ہے نا اس وقت سب سے بڑا الائے ہے یوکرین کا, سب سے بڑا الائے ہے. اور برطانیہ کا پرائم منسٹر ہی تھا بورس جانسن, جس نے زیلنسکی کو رشیا کے ساتھ امن معاہدہ کرنے سے روکا. اب برطانیہ جیسا ملک اگر مجبور ہو گیا ہے تو پھر سمجھے کہ یہاں پر کہانی ختم ہو رہی ہے, یہاں پر کہانی ختم ہو رہی ہے, کیونکہ اب ہر ملک کے لیے اپنے آپ کو بچانا زیادہ امپورٹنٹ. یہ اتنا بڑا سونامی آ رہا ہے کہ اب ملکوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب دیکھیں برطانیہ, لندن اور واشنگٹن دولت کے مرکز نہیں ہیں, ویلتھ کے مرکز نہیں ہے, وہ اپنی اکانومیز کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. امریکہ یورپ سے کہہ رہا ہے ہمیں اتنے 100 بلین دو, اور برطانیہ جو ہے وہ رشیا پر سینکشن ختم کر رہا ہے, کم کر رہا ہے کہ اس کا آئل خریدا جا سکے, جیٹ فیول خریدا جا سکے, کیونکہ ملک میں جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہونی چیزیں ہیں, یہ انہونی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. تو آپ یورپ کی ڈیزاسٹر پالیسی دیکھیے کہ یہ جنگ شروع کی تھی رشیا کو کمزور کرنے کے لیے, آج وہ رشیا کے اوپر سینکشن ختم کر رہے ہیں. آپ ذرا شکست کا کیلکولیٹ تو کریں کہ شکست ہے کتنی بڑی. ٹھیک ہے, تو اب یوکرین والے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا, اور وہ کافی برطانیہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے بڑے اتحادی تھے اور یہ تھے وہ تھے. لیکن اب برطانیہ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے نا, برطانوی گورنمنٹ آلریڈی پولیٹیکل کرائسس میں ہے, اوپر سے یہ ایران جنگ کا کرائسس. اب اسرائیل کہتا ہے ہم نے تو ایک اور حملہ کرنا ہے. مجھے بتائیں یورپ اس پوزیشن میں ہے ایک اور جنگ لڑنے کے؟ تو نتنیاہو کی میڈنس جو ہے وہ اس کے اپنے اتحادیوں کے لیے سب سے بڑا ڈیمیج ثابت ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم جو کہہ رہے تھے کہ جو اس اینٹی کے کرائمز ہیں جس پر ویسٹ خاموش ہے, ان کرائم سے جو پیدا ہونے والے کرائسس ہیں وہ خود ویسٹرن کنٹریز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے, اور وہ آج لے رہے ہیں. کیونکہ برطانیہ اور رشیا کی دشمنی تو عروج پر ہے. برطانیہ تو باقاعدہ اس پالیسی میں ہے کہ رشیا کو توڑنا ہے, اور یہ سارا اس پالیسی میں ہے مکمل طور پر.
وہ آج رشیا پر سینکشن ختم کرنے پر مجبور ہوا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیسے ہوگا. تو دنیا بڑی تیزی کے ساتھ جب بدل رہی, اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ان پروسیس آف پلاننگ اے سرپرائز اٹیک یوزنگ میزائلز اینڈ ڈرونز اگینسٹ گلف اسٹیٹس اینڈ اسرائیل. ایران جو ہے وہ گلف اسٹیٹس پر سرپرائز اٹیک کرنے جا رہا ہے اور اسرائیل پر سرپرائز اٹیک کرنے جا رہا ہے. یعنی وہ ایک نئی تیلی لگا رہے ہیں کہ وہ تو حملہ کر رہے ہیں, مطلب وہ مذاکرات کو کرنے. آج پاکستانی سورسز سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے, جلد از جلد اگر معاہدہ ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد جنگ ہے. مطلب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جنگ ہوگی, لیکن انہوں نے یہ ضرور اشارتاً یہی بات کی ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ مجھے بتائیں, ایران گلف پر اٹیک کرنے جا رہا ہے, اچھا اس کے بعد کیا؟ آپ ذرا سوچیں, ایران گلف پر اٹیک کرے گا تو اسرائیل کے مقاصد جب وہ سب کے سامنے ہیں. اور ابھی امریکہ نے کیا کیا ہے کہ بیروت کے اندر جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں, بیروت میں جو ایرانی ایمبیسڈر ہیں, ان کے اوپر سینکشن لگا دی ہیں. اور یہ وہی ایمبیسڈر ہیں جس کو بیروت کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہاں سے نکلو, اور وہاں پر وہ نہیں گئے تھے چونکہ وہ سارا ایک کنسپریسی اور ساری وہ سازش تھی. اور حزب اللہ نے کہا اور نبی بیری نے کہا کہ آپ نے یہاں سے نہیں جانا, وہ اسرائیل کے کہنے پر ان کو نکالا جا رہا تھا. تو آج امریکہ نے سینکشن لگا دی ہیں زیادہ وہاں ڈویژنز پیدا کرنے کے لیے, زیادہ صورتحال کو خراب کرنے کے لیے. تو جو سابقہ IRGC کے کمانڈر ہیں اور اس وقت اہم آفیشل ہیں, انہوں نے کہا کہ آفٹر دے امپوزڈ سینکشنز آن دا ڈپلومیٹس وی مسٹ سینڈ میزائلز انسٹیڈ آف ڈپلومیٹس ٹو نیگوشیٹ ود دیم سو دے ریئلائز کہ سچویشن کتنی خراب. اب جب وہ ہمارے ڈپلومیٹس کو سینکشن کر رہے ہیں تو وی شوڈ ناٹ سینڈ ڈپلومیٹس, وی شوڈ سینڈ میزائلز. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی کوئی ڈیزائر نہیں ہے ڈپلومیسی کی. تو یہ ایران کا ڈسٹرسٹ ہے, کافی کروشل صورتحال ہے. اور حزب اللہ نے آج آئرن ڈوم کو ہٹ کرنے کی فوٹیج وہ شیئر کی. یہ اسرائیل کی بڑی سینسٹیو بات ہے کہ آئرن ڈوم جب ہٹ ہو رہا ہے, یہ بہت بڑا واقعہ. اس سے پہلے ایک بیٹری انہوں نے پہلے ہٹ کی, آج دوسری ہے. اور آج رپورٹ یہ ہے کہ $1 بلین کے MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں وہ ایران نے گرائے ہیں. اور فارس نیوز نے بتایا کہ امریکہ کی جو یہ ازمپشن تھی کہ وہ ایزی اور کوئک اٹیک ایران پر کر سکتا ہے اور اچیومنٹ کر سکتا ہے, وہ بالکل جب وہ فیل ثابت ہوا ہے, اس میں جب وہ شکست ہوئی ہے. 200 تھارڈ میزائل استعمال ہوئے اور 100 سے زیادہ نیول میزائل استعمال ہوئے صرف اسرائیل کو بچانے میں, اور اپنا سٹاک جب وہ خالی کر بیٹھے. اور $14 بلین کی ڈیل ہے جو تائیوان کو دینی تھی, وہ روک دی امریکہ نے. ایک بھونچال ہے اس وقت انٹرنیشنل سیاست میں. اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے شاید اسی ویکنڈ کے اوپر, تو وہ کہہ رہا ہے میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا ڈیو ٹو ایران وار. ٹھیک ہے, تو ایران کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے میں شرکت نہیں کر رہا. تو اب پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے کہ وہ بیٹے کی شادی میں بھی شرکت جو نہیں کر سکتا. سو برٹش میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یورپ اور ایشیا کو ایران پر امریکی ایٹمی حملے کا خطرہ تھا, اور سویلائزیشن مٹانے کے کو ایٹمی حملے ہی سے سمجھا گیا کہ سویلائزیشن مٹانے کی جو ٹرمپ بات کر رہا ہے اس کا مطلب اٹامک حملہ ہے. اور یورپ نے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا کہ ہمیں کلیریفیکیشن دی جائے, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کوئی جو ہے وہ تسلی بخش جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہ صورتحال بنی ہے اور یہ خطرہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. فائنینشیل ٹائم نے بتایا کہ برطانیہ ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ کو اس وقت فیس کر رہا ہے. اور ٹیلی گراف نے لکھا کہ سینکشن یو ٹرن ول فنڈ کلنگ آف یوکرینین سولجرز. اب یہ سینٹیمنٹ ہے کہ آپ جو یہاں پیسہ رشیا جنریٹ کرے گا اس سے وہ یوکرین میں اور جنگ کرے گا اور یوکرینی مارے جائیں گے. یہ حالت وہاں پر بنی ہوئی ہے. لاحاصل جنگ مڈل ایسٹ کی, لاحاصل جنگ یوکرین کی. مٹھی بھر افراد جو امریکن پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں, یورپین پالیسی کو کنٹرول کرتے ہیں, اب اتنا بڑا ڈیزاسٹر لے آئے ہیں کہ وہاں پر بھی اکانومیز سفر کر رہی ہیں. اور یہ دنیا کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. یورپین اکانومیز کا خراب ہونا, آپ کو بتائیں ایشیا سے بہت سارے ملک جاتے ہیں, بہت سارے لوگ جاتے ہیں, تو ایشیا بھی انڈر ظاہر ایشیا تو پہلے ہی ہے, اس میں اثرات میں مزید آئے گا. تو یہ پوری دنیا کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے. مٹھی پر افراد دنیا کو لاحاصل جنگوں میں ڈریگ کر چکے ہیں, پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں, قحط کے خطرات ہیں, روزگار اور جائے گا, ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوگی. یہ سب لاحاصل اور بلا وجہ ہے. اس سے کوئی انسانیت آگے ترقی نہیں کر رہی ہے, اور نہ ہی کوئی اوورال انسانیت کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو بہرحال لیکن یہ ہوگا, اور یہ کرائسس جب وہ مزید بڑھے گا, کیونکہ کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا دنیا میں کہ کوئی سینسبلٹی جو ہے وہ پریویل کرے گی اور ان طاقتوں کے سامنے جو وہ کوئی کھڑا ہوگا. ابھی تو پتہ نہیں گلف والے کیا کرتے ہیں, وہ پھر کہیں گے نہیں ہمیں تو ایران سے ہی لڑنا ہے, تو پھر آپ سوچیں.
تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے سے لگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.